بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تعریفوں کے لائق تو بس تو ہے، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے، اور مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا۔ وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے۔ اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ جی ناظرین، آج 16واں رمضان ہے اور الحمدللہ 15 روزے ہم رکھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان رمضان میں ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکے، اور جتنی ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آنے والے تمام روزوں میں ہمیں ٹھیک طرح سے اچھے طریقے سے اور اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اور آج کے پروگرام کو باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری موسیٰ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ قاری موسیٰ احمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاری موسیٰ احمد تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اور ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ طارق بشیر صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. اس سے پہلے کہ ہم ان سے نعت سنیں، فیڈ بیک لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ریسنٹلی میرے حالت آپ صاحب ابھی بڑے چینلز پہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ نے انوائرمنٹ دیکھا ہوگا سارا. تو کیا کہیں گے ایس ایف ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے؟ آپ پہلے بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو کیا تبدیلیاں ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. مائک. آج جیسے ہی میں یہاں پہ انٹر ہوا ہوں جی تو میں نے اپنے جو پہلے کمنٹس تھے، کیونکہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ سیٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، جی الحمد اور لاسٹ ایئر کی نسبت جو مطلب آپ نے میم کی شکل میں ایک چینج لائے ہیں، ایک کو ہوسٹ آپ نے ایڈ کیا ہے، یہ بھی بڑا زبردست ایڈیشن ہے. تو باقی ہر شعبے میں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے امپروو کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو تو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ جو یہ رمضان شریف میں کار خیر لے کے چل رہے ہیں اور اس کو بڑے اچھے انداز سے لے کے چل رہے ہیں، اس میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو آپ صاحب، آپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا پی ٹی وی پہ بھی پڑھ کے آئے ہیں پچھلے دنوں میں، تو وہاں پہ کیا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے؟ اور ماشاءاللہ سے وہاں پہ بھی بہت زیادہ زبردست لوگ پڑھ کے آتے ہیں، اور میں خوشی ہو رہی تھی کہ مطلب ہمارے پاس وہ تمام لوگ ایسے نعت خواہ مدعو کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے وہ نیشنل چینلز پہ پڑھ کے آتے ہیں. جی بالکل. جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ پی ٹی وی ایک برانڈ ہے، ہمارا مطلب نیشنل ٹیلی ویژن چینل ہے، تو اس کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی وہاں پہ پرفارم کیا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ پرفارم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس قابل کرے کہ وہ وہاں پہ پرفارم کریں. جی آپ صاحب، کیا آج ہمارے پروگرام میں کون سا کلام شامل کرنے جا رہے ہیں؟ اردو کا ایک کلام ہے، جی وہ میں آپ کی نظر کروں جی گا. بسم اللہ. قسمت کے دھنی لوگ ہیں، سردار بڑے ہیں. قسمت کے دھنی لوگ ہیں، سردار بڑے ہیں، جن کے تیرے دربار نے کشکول بھرے ہیں، جن کے تیرے دربار نے کشکول بھرے ہیں. درپیش مجھے آج مدینے کا سفر ہے، درپیش مجھے آج مدینے کا سفر ہے. اشکوں کے سمندر ہیں جو آنکھوں سے چلے ہیں، اشکوں کے سمندر ہیں جو آنکھوں سے چلے ہیں. اور بڑا ہی پیارا شعر ہے صاحب کہ دوزخ کی
تپش ہم کو جلائے گی تو کیسے دوزخ کی تپش ہم کو جلائے گی تو کیسے ہم ہجر محمد میں شب و روز جلے ہیں ہم ہجر محمد میں شب و روز جلے ہیں اور دیدار نبی بخش دے مجھ کو میرے مولا امید کے دامن لیے دربار پڑے ہیں امید کے دامن لیے دربار پڑے ہیں اور مکتا ہے صحن حرم گنبد خضرا کی فضائیں ہے صحن حرم گنبد خضرا کی فضائیں نادم ہے کنول آپ سے خاموش کھڑے ہیں نادم ہے کنول آپ سے خاموش کھڑے ہیں جن کے تیرے دربار نے کشکول برے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام جناب حافظ طارق بشیر صاحب پیش کر رہے تھے اور جی ناظرین پروگرام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کے کامنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں آج پھر سے آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ نے کامنٹس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے آج اس شو کے حوالے سے بات کرنی ہے ہم سے کچھ سوال پوچھنے ہیں بہتری کے لیے کچھ اپنے سجیشنز دینی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 0309550864 نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے آپ کال کے ذریعے بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمارے سپانسرز ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو میں چاہوں گا نتاشا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سپانسرز کو لازمی ایڈ کریں کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہمارے مین سپانسر ہیں ریٹرو پیزا اس کے علاوہ شفیع جولرز خالد جولرز انٹیریئر فرنیچر پیراڈائز سیکرز اس کے علاوہ سندس فاؤنڈیشن ہے اور دامنی کولیکشن بالکل بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بہت اچھے اسپانسر ہیں اور ہمیں بڑے اچھے اچھے کپڑے بھی پرووائڈ کرتے ہیں ویسے بھی عید آ رہی ہے تو ہر کسی نے شاپنگ کرنی ہوگی تو آپ میل کلیکشن میں جا کے ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں نہ صرف ویسٹ کوٹ بلکہ ڈریسز میں بہت اچھی کلیکشن ہے بالکل اور اس کے علاوہ اگر فرنیچر کے حوالے سے آپ کو کوئی چیزیں ریکوائرڈ ہیں تو فرنیچر انٹیریئر فرنیچر جو ہے وہ بیسٹ جگہ ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی ورائٹی مل سکتی ہے جی ناظرین تو اب ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پیشنٹس اور ہمیشہ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کو لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم تھیلیسیمیا کے حوالے سے پریونشن کے حوالے سے ہم بات کر سکیں اور تھیلیسیمیا میں جو بچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں ان کے پیرنٹس کے حوالے سے بات کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور سندس فاؤنڈیشن
اس بیماری کے خلاف کس طرح سے جہاد کر رہا ہے اور کس طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے. تو آئیں ان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پیشنٹ اور ان کے فادر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک اللہ ہے. کا شکر سر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عامر حفیظ. اچھا عامر بھائی, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی سیالکوٹ سے بلانگ کرتے سیالکوٹ سے. بیٹی ہے آپ کی؟ ہیں. جی بیٹی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی بچے ہیں آپ کے کوئی؟ جی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. وہ ٹھیک ہے ماشاء جی وہ اللہ؟ ٹھیک ہے. چلیں, تو یہ اس کو کب سے پرابلم ہے؟ یہ تقریباً 9 منتھ کی تھی جب ڈائگنوز ہوا تھیلیسیمیا. اچھا تو تب سے ادھر آ رہے ہیں تقریباً 8-9 سال سے. ٹھیک. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں فی الحال تو فارغ ہوں. ویسے پہلے سو گیا تھا. سعودیہ میں تھے. اچھا, ابھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی, تھوڑا سا آپ کو بٹھانے کا یا آپ سے بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں, اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ تھیلیسیمیا کیسی بیماری ہے. پہلے تو آپ اپنا بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چلا. کیا نام ہے بیٹی کا؟ نام کیا ہے بیٹا؟ سارا عامر. سارا عامر. سارا کا جب پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے تو آپ کی کیا کنڈیشنز تھی؟ آپ کو کیسے کیا جذبات تھے یا کس طرح سے آپ نے اس کو مینیج کیا؟ تھوڑا سا. جی وہ تو ناقابل بیان تھا, وہ نہیں بیان کر سکتے. کافی مشکل وقت تھا وہ. تو الحمدللہ گزر گیا, سیٹل کیا خود کو حالات کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سندس فاؤنڈیشن کی پھر کیسے پتہ چلا سندس فاؤنڈیشن کا؟ اور ریکمنڈ کیا تھا کسی نے, ہمیں کسی کے ریفرنس اور سے. شروع سے سندس فاؤنڈیشن میں ہی آ رہے ہیں؟ جی فرسٹ ڈے سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے آپ کو انوائرمنٹ دیکھ کے اپنی کچھ وہ جی کافی حد تک ریلیف ملا. ریلیف ملا؟ ہاں جی, تسلی ہوئی, سکون ہوا کہ یہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے یا یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. صحیح صحیح. اچھا عامر بھائی, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے سال کی ہوگی یہ بیٹی؟ یہ ماشاءاللہ 10 سال کی. 10 سال سے آپ سندس فاؤنڈیشن سے تقریباً 9 سال سے آ رہے ہیں. 9 سال سے بلڈ لگوا رہے ہیں یہاں پہ, تو آسانی سے مل جاتا ہے؟ جی بالکل آسانی سے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے ادارے نہ ہوں, میں یہ سوال ہم ہر بندے سے اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, سندس فاؤنڈیشن کی امپورٹنس کیا ہے. جی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی. اگر فرض کریں کہ یہ ادارہ نہیں ہے تو ہمیں لاہور جانا پڑے گا, لاہور چلڈرن ہاسپٹل. انیشلی ہم وہاں ہی گئے تھے پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں آنے جانے سے جو ہے نا ہمیں یہ فیل ہوا کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے نزدیک میں. تو پھر ہمیں کسی نے یہ ریکمنڈ کیا تھا سندس فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم یہاں آ گئے تھے. پھر خود ہی بلڈ ارینج کرنا پڑے اور ساری چیزیں معاملات؟ جی جی کافی مشکل ہے ہر مہینے یعنی کہ بلڈ ارینج کرنا. ویسے بھی لیکن سندس فاؤنڈیشن کے توسط سے یہ ہاں جی, اگر ہم بغیر بات کریں کسی اجلت کے ہو جاتا ہے. 15 دن بعد آپ کی بچی کو جو نا بلڈ لگتا ہے, ہاں جی تو پھر اس طرح ہر 15 دن بعد بندہ لاہور بھی نہیں جا سکتا, جیسے کہ آپ نے جی بتایا کہ آپ بالکل سعودیہ کافی ہوتے ہیں. مشکل ہے. یہ چیز ہی سوچ کے کافی جو ہے نا ٹف لگتا تھا. بالکل. سارا سے بھی ہم بات کریں گے. سارا, کیا آپ پڑھتی ہو؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں؟ 5 کلاس میں. 5 کلاس میں پڑھتی ہو. اچھا, تو کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ پھر ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر کیوں بننا ہے بھائی؟ میرا شوق ہے. اچھا, ویری گڈ, شاباش. تو پھر ڈاکٹر بن کے پھر اپنا علاج تو کرو گی آپ, ساتھ اور بچوں کا بھی کرو گی؟ ہاں جی. پیسہ شیسے لوگی ان سے کہ فری؟ فری کریں. فری کرو گی. چلے ماشاء اللہ, زبردست. تو صحیح کلاس میں فرسٹ آتی ہو؟ سیکنڈ, تھرڈ؟ ہاں جی پوزیشن آتی ہیں. پوزیشن آتی ہے. ہاں, تو اچھی. پھر ڈاکٹرز بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جی کرتی ہو نا؟ ہاں جی کرتی ہوں. اچھا, بہت سارے انکلز آنٹیاں اور بہت سارے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے لیے خون دیتے ہیں, بلڈ دیتے ہیں, آپ کو بلڈ لگتا ہے, تو ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ شکریہ. بس یہ لفظ میں ہی سارا کچھ میرا خیال ہے کہ آ گیا کہ شکریہ. اور کیا کہنا چاہو گے ان کے لیے؟ کوئی دعا وغیرہ کرتی ہو آپ؟ ابھی تو نہیں. ہیں؟ اللہ خوش رکھے ان سب کو, اللہ اجر دے. اللہ ان کو خوش رکھے. خوش رکھے. چلے. اچھا عامر بھائی, میں ایک باپ کے جذبات جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کو جب مطلب بلڈ لگ جاتا ہے, جب اس کو پرابلم ہوتی ہے, ظاہری بات ہے کوئی بخار ہوتا ہوگا یا کوئی ایسی مسئلہ ہوتا ہوگا, ابھی فیور میں, تو جب یہاں سے بلڈ لگوا کے چلے جاتے ہیں تو کیا مطلب جو جس طرح میں ابھی بچی سے ہی پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت سارے بچے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور رمضان میں ابھی جو ہم کیمپین کر رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے, بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ خیرات عطیات کے لیے جو اپنے سرمایہ حلال میں سے ماشاءاللہ ڈونیشنز دے کے اس ادارے کو چلا رہے ہیں, اور اتنی بڑی بلڈنگ اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, تو یہ اس کے پیچھے جو ہے نا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں اور بلڈ ڈونیشنز دیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ سب سے اپیل ہے کہ مخیر حضرات سے بھی کہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں, اور جو خون کی عطیات دے سکتے ہیں نوجوان لڑکے
وہ بھی اس میں بھرپور جو ہے شرکت کریں, بالکل ٹھیک. کیمپس وغیرہ میں جو بھی آپ کرتے ہیں. چلیں عامر بھائی بہت شکریہ جناب آپ کا آنے کا. اور جی ناظرین ابھی پیشنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی, تو لاسٹ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ لوگ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے آئے ہوئے ہیں یا ہم ان کو اس لیے لے کے آئے ہیں, ان کے زبانی بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ سنی ہے. تو اگر آپ اپنی, ہر بندے نے اپنی زکوٰۃ خیرات عطیات تو جمع کروانی ہے, دینی ہے, کیونکہ ہمارا فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ ہم اپنے سرمایہ حلال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اسی میں سے ہم نے 2.5% دینا ہے. ہم صرف آپ کو ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ جمع کروائیں تو آپ کو آپ کی جو زکوٰۃ ہے, جو آپ کے پیسے ہیں, وہ جینون جگہ پہ ان بچوں کے اوپر, ایسے بچوں کے اوپر لگیں گے. کیونکہ ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں وہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے, ہماری طرف سے, کہ جب آپ لوگ, ایک ذمہ داری تو وہ ہوتی ہے جو آپ لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ایک جینون جگہ پہ چلے جائیں. جب آپ وہ ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بڑی ذمہ داری ہماری آ جاتی ہے کہ آپ نے جو ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, ہم اس پیسے کو, ان جو زکوٰۃ خیرات عطیات کے جو پیسے ہیں, ہم ان کو کہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں, کس طرح ان بچوں کو ریلیف دیتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عرصہ 25 سال سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور یہ پروگریس جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 25 سال سے آج الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن میں تقریباً 7,000 سے زیادہ بچے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں, اور ان بچوں کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ تمام سروسز دی جاتی ہیں, اور میڈیسنس سمیت ہر ایک چیز جو ہے وہ فری ان کو مہیا کی جاتی ہے. تو یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہے. تو زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے لیے جو ہے وہ آپ سندس فاؤنڈیشن میں اپنے زکوٰۃ خیرات عطیات جمع کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا 030955500864, جو نمبر اس ٹائم اسکرین پہ چل رہا ہے, اس پہ آپ کال کر کے بھی اپنی آن لائن ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو ابھی ہم آن لائن ہیں یا ہم لائیو ہیں, جب اس ویڈیو کے اوپر لائیو چل رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم آپ کی کال کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ بعد میں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ, کیونکہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ نمبر چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اس ٹائم ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ بعد میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ 3 سے 5 بجے تک ہے. اس دوران اگر آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو ہم آپ کی کال ریسیو کر سکیں گے اور آپ کو اس پروگرام میں شامل بھی کر سکیں گے. اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ لائیو جو ہے وہ اپنی ڈونیشن کا اعلان کرا سکتے ہیں, ہمارے ریپرزینٹیو کو بلا سکتے ہیں, نمائندہ آپ کے گھر پہ جا کے وہاں سے ڈونیشن کلیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ نتاشا میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے کامنٹس بھی ہم جو ہے وہ شامل کریں. میں سوچ رہی ہوں کہ ہم بریک کے بعد شامل کریں, کیونکہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر, اور انہوں نے آج جو ہے وہ ڈائٹ پہ اسپیشلی پروگرام بتانا ہے, پروگرام کرنا ہے. اس میں وہ بتائیں گے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عید پہ بہت زیادہ پیارا لگنا ہے, روزے رکھنے ہیں, اس کے بعد عید کا تہوار جو ہے نا ہمیں اللہ کی طرف سے گفٹ ملتا ہے, تو اس پہ ہر کسی کو بہت پیارا دکھنا ہے. تو ہم ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو لوگ موٹے ہیں وہ کس طرح سے پتلے ہو سکتے ہیں, فٹ کیسے دکھ سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو اس طرح کے کچھ ٹپس وغیرہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. آپ نے بریک کے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کرنے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی ڈاکٹر صاحب سے لے سکیں. جی بالکل. روزہ اور صحت میں ہم بات کریں گے آج ڈائٹ کے اوپر, اور موٹاپے کے اوپر بھی بات کریں گے, اور بہت ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ آج جو ہمارا اسلامک ٹاپک ہے وہ ہے طلاق اور اس کے مسائل, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اگر آپ لوگوں نے اس حوالے سے بھی کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس ٹائم علامہ علاء الدین رضا صاحب, جو کہ ہمیں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے, اور اپنے سوالات آپ کامنٹس کے ذریعے اور کال کے ذریعے آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کامنٹ کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. सब लोग रेडी ना? रेडी. ये गई पहली बॉल. डाल रहे अच्छे से डाल. अरे आराम से. अरे पकड़ना यार. आजा आजा आजा. छक्का मार छक्का. जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है. वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है. नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है.
चमन में उम्मीदें बहार ली, हजारों माएं और इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही हैं। आएं सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूजी अमराज में मुब्तला इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का चराग रोशन रखने में हमारा साथ दें। माह रमज़ान में अपने ज़कात व अतियात अदा करते वक्त सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज इन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखें। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर अभी राब्ता करें। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF-TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात। उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सलाहा करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बय्यिनात। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात। और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात। और हाँ, इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF-TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF-TV की इनाम रमजान नशरियात। रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान।
वेलकम बैक SF TV की लाइव इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे। SF TV की जो ट्रांसमिशन है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ जो कमेंट्स हैं वो भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, उनको शामिल करेंगे। इससे पहले एक दफ़ा मैं अपने जो स्पॉन्सर हैं उनका नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर साहब हमेशा मुझे याद करवाते हैं, फिर ही बोलती हूँ। उनको तो नहीं भूलना ना, बिल्कुल, हाँ जी, प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल। जो हमारे मेन स्पॉन्सर है उसमें रेट्रो पिज़्ज़ा है, शफी ज्वेलर्स, खालिद ज्वेलर्स, उसके अलावा इंटीरियर फर्नीचर है, उसके अलावा दामनी कलेक्शन, पैराडाइज सीकर्स और सुंदस फाउंडेशन। बिल्कुल जी, हमारे मेन स्पॉन्सर्स में शामिल हैं और थैंक यू सो मच। मैं दोबारा से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा नताशा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हमें इस टाइम देख रहे हैं उनके कमेंट्स ज़रूर शामिल करें, और इसके अलावा 0309550864 पे आप कॉल करके आज के टॉपिक के हवाले से, रोज़ा सेहत के हवाले से भी बात कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इरफान सुलेरिया साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर भी कि मोटापे को कैसे कवर किया जा सकता है, और इसके अलावा अच्छी डाइट क्या होती है, कैसे अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें आपका सारा दिन जो है हशाश भी गुजरे, और क्या ऐसी आप इफ्तारी में चीज़ें खा सकते हैं जिसकी वजह से आपकी तवानाई बहाल हो जाए और आपको ज़्यादा खाना भी ना पड़े। बिल्कुल, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हम आज शेयर करने वाले हैं। तो फिर भी अगर आप लोग कमेंट ना करें और पूछे ना और प्रोग्राम में शामिल ना हो तो फिर ये ज़्यादती है कि नहीं है। चलें, सबसे पहले कमेंट किया है हमारे बशीर शॉर्टकट ने, कह रहे हैं माशाल्लाह। उसके अलावा राना बेदार हुसैन मंद साहब हैं, वो उन्होंने जो माशाल्लाह कहा है और हमेशा की तरह सबके लिए अलग अलग से उन्होंने हार्ट भेजे हैं, थैंक यू सो मच। अलग अलग भेजे आज, हाँ जी अब वो अलग अलग भेजते हैं। चलें जी। उसके अलावा इलामा कारियता हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पार्टिसिपेट, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा है, मुबारकबाद दी है उनको, थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहरोज़ जमील है, कह रहे हैं माशाल्लाह। मानो खान है, कह रही है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अब्दुल वाहिद है, कह रहे हैं सुबहान अल्लाह। अब्दुल वाहिद अगेन है हमारे साथ। मानो खान है, कह रहे हैं योर वर्क इज़ हाईली अप्रिशिएटेड माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उस्मान कादरी हैं, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की बहुत ख़ास खूबसूरत और नंबर 1 ट्रांसमिशन माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ अमार हैं हमारे साथ, कह रहे हैं माशाल्लाह लाल इश्क के नाम से हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह। फेसबुक में ये भी है कि लोगों ने बड़े अलग अलग तरह से नाम रखे होते हैं। उस्मान कादरी हैं हमारे साथ माशाल्लाह, कह रहे हैं जुल्फिशा अहमद है माशाल्लाह, कह रही हैं थैंक यू सो मच। उसके अलावा इलामा कारियता हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह खान साहब जनाब आपका ये प्रोग्राम का बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद इज़्ज़तें बरकतें रहमतें अता फरमाए, आमीन। और ये जो आप अजीम काम कर रहे हैं फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कहाँ गया, मतलब कि बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इतना लंबा मैसेज हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं आपने सबने। नहीं, लंबा मैसेज पढ़ा करेंगे क्योंकि तभी तो लोग लंबा मैसेज करेंगे, हम वो सिर्फ दोबारा से माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक है। इन्होंने ना एक हदीस मुबारक का मफ़हूम कहा है, शेयर किया है हमसे, कह रहे हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये जो आप अजीम काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ज़रिया निजात बनाए। तमाम देखने सुनने वालों के लिए मेरा पैगाम ये है कि सुंदस फाउंडेशन के साथ भरपूर ताउन करें, अपना जो हक है वो हकदारों तक पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक दूसरे का एहसास करने की और दुखी इंसानियत की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। ये होता है मैसेज, देखिए बंदे ने पूरा टाइम निकाल के मैसेज किसने किया है? ये हमें अलामा कारियता साहब ने किया। हाँ, ये हमारे साथ प्रोग्राम में आप भी चुके हैं और थैंक यू सो मच कारी साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में से जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो टाइम है जो निकाल के आप किसी को देते हैं, और ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के बाकायदा जो है वो इतना लंबा मैसेज किया है, तो इसके लिए जनाब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी ये मोहब्बतें, ये चाहते हमारे इस आंखों पर, और बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है, लोगों से बात भी की है। ये बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह कुछ लोग हैं जो मतलब तारीफ करते हैं, इसमें यही है कि कोई अच्छी बात जो है वो दूसरों तक जो है ना पहुंचेगी, ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा माशाल्लाह बारकल्लाह जनाब कह रहे हैं, और ये भी अलामा कारियता साहब हैं, थैंक यू सो मच। उसके अलावा उस्मान कादरी हैं, रुखसार अमजद हैं, कह रही है माशाल्लाह आज तो दोनों होस्ट बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। आगे हम प्यारे नहीं लगते आज स्पेशल लग रहे हैं ना। कारी अंसर मोहम्मद है, कह रहे हैं माशाल्लाह जाहिद खान साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला मजीद इज्जतें बरकतें अता फरमाए। आज हमारे मेहमान भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग आए हुए हैं ना, हाजी नवाज साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आज हाफ साहब हमारे पास आए हुए हैं और उस्मान भाई आए हुए हैं, तो फिर जाहिर बात है उनका जो अक्स है ना वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा मोहम्मद राहत सदीकी कादरी साहब हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम।
حافظ ارشد ہیں کہہ رہے ہیں زبردست پروگرام, تھینک یو سو مچ. چودھری احمد موویاں ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی تک فی الحال مجھے یہی چلیں جی, بہت شکریہ. اور ان میسیجز کو, ان کے اس پیار کو آپ ہمارے پروگرام کے لاسٹ تک جاری رکھیے گا, اور زیادہ چیزیں اس میں شامل کیجیے گا. اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس ٹائم حاجی محمد نواز بھٹی صاحب, جو کہ ہمارے ماشاءاللہ سے اسپانسر بھی ہیں خالد جیولرز اور شفیع جیولرز سے, اور اس کے علاوہ ہمارے پائنیئر ڈونر ہیں جن کی وجہ سے سندس فاؤنڈیشن آج اس مقام پہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان قادری صاحب. بہت شکریہ عثمان بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا بھی کلام بھی شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عرفان سلیریہ صاحب آلریڈی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آج سر ہم بات کریں گے انشاءاللہ روزے کے حوالے سے کچھ بیماریوں کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف چلے, میں ریکویسٹ کروں گا عثمان بھائی سے کہ کوئی پیارا سا کلام جو ہے وہ شامل کریں. بلکہ اس سے پہلے حسب روایت جو ایک فیڈ بیک ہے وہ لینا ضروری ہے. ماشاءاللہ سے آپ سیٹ پہ موجود ہیں اس ٹائم. سندس فاؤنڈیشن ایس ایف ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. سب سے پہلے تو میں سندس فاؤنڈیشن اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا ہے اللہ پاک مزید اس سے برکتیں عطا فرمائے, بری نظر سے مالک محفوظ رکھے. آمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس مقصد کے لیے یہ پاک محفل کا ٹرانسمیشن کا آپ نے انتظام کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اللہ اس کو مزید عزتیں دے, اور جو ہمارے بچے ہیں جس بھی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو اس ذکر کا صدقہ شفا دے. آمین. ہر سال الحمدللہ ہم آتے ہیں, لیکن خدا شاہد کہ الحمدللہ محنت کا صلہ ملتا ہے. بے شک. ہر سال بعد بہتر سے بہتر, تو ماشاءاللہ اس دفعہ تو مالک مزید اس سے برکتیں عطا فرمائے. بہت مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ. جی عثمان بھائی کیا سنانے جا رہے ہیں آج ہمارے پروگرام میں, کیا شامل کرنے جا رہے ہیں؟ کلام ہے رفیق ضیاء صاحب کا, جی عقیدے کی ترجمانی ہے, تو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما لیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا, جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام, جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا, جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا. دنیا کی ساری نعمتیں اس پہ نثار ہیں, جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا دیا, جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا دیا. اور بڑا ہی خاص شعر, فیض کمال آپ کا
قدموں کا دیکھیے یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا۔ اور آخری شعر جو مدینہ پاک گئے ہیں ان کی بات ہے، میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام محمد عثمان قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ حاجی صاحب آپ ماشاء اللہ سے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بائنری ڈونر میں ہے، آج سے ہم نے 25 سال سے پہلے سے جو پودا لگایا تھا آج ایک بہت بڑا تناور درخت جو ہے وہ بن چکا ہے، تو کیا کہیں گے اس کاوش کو لے کے جو ہم چلے ہوئے ہیں، اور پھر اس کا 3 سال سے جو اضافہ ہوا ہے ایس ایف ٹی وی کے حوالے سے؟ تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی طرف چلے، ہم ایک کالر جوائن کر چکے ہیں، اور کالر بھی ہیں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالسلام رانا صاحب، جو کہ آسٹریلیا سے جو ہے وہ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ آپ صاحب آواز میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ابھی بتا رہا تھا ماشاءاللہ سے آپ آسٹریلیا میں اس ٹائم موجود ہیں، اور پچھلے سال اور پچھلے 3 سالوں سے ہمارے ساتھ جہاں پہ آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے پورا ایک روزہ صحت کا سیگمنٹ کیا کرتے تھے، اور 3 سال کے بعد ابھی آپ ماشاءاللہ سے آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم جس طرح آپ کو مس کر رہے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں بھی مس کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ جس طرح سے شو کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ ایک محفل کا سماں ہے، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں سے 10 گنا زیادہ میں مس کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج ماشاءاللہ آپ سیٹ تو دیکھ ہی رہے ہیں، پہلے تو یہاں پہ دیکھتے تھے لیکن آپ پروگرام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، کیا بہتری آئی ہے اور کچھ سجیشن دینا چاہیں گے نیکسٹ کی ہم بہتر اس کو اور کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری جو بات کرنے کی خواہش تھی آپ سے، وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ کو اپریشیٹ کر سکوں کہ ماشاءاللہ سے یہ کام جتنا آسان نظر آتا ہے تو ویسا نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے پیچھے ایک مطلب بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے اور ٹائم لگتا ہے اور فورس لگتی ہے، اس کے علاوہ ریسورسز لگتے ہیں، تو آپ کو مبارکباد اس کے لیے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا بہت اچھا شو چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی کو ہوسٹ اور آپ لوگ اور جو بھی ڈاکٹر حضرات آتے ہیں تو سب جو ہے نا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دوسرا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں مطلب ایک میں قصہ سنانا چاہوں گا جو آسٹریلیا آنے کے بعد، ویسے تو بہت سارے قصے ہیں، تو ماہر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، جی حدیث ہے بالکل، تو نبی پاک ہاں جی اس پہ لعنت بھیجی ہے شاید، اگر آپ مجھے ہاں جی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی اور انہوں نے بولا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان میں اپنی بخشش کروا کے جنت کا حقدار نہ بن جائے تو وہ
ہلاک ہو جائے وہ شخص, اور اس پہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بولا. جی. اور ایک اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اپنی زندگی کے اندر اور ان کی خدمت کر کے جنت کا جنت حاصل نہ کر سکا. جی بالکل بالکل. تو میں اسی سلسلے میں واقعہ سنانا چاہوں گا کہ میرا وزٹ ہوتا ہے یہاں پہ نا آسٹریلیا کے اندر سینکڑوں ایج کیئر سینٹر ہیں جہاں پہ صرف جو ہے نا وہ بوڑھے لوگ جن کی عمریں 70-80 سال سے زیادہ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. تو میں ایک پیشنٹ اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تو وہ بڑی نا خوش تھی, فیمیل تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ آج مطلب کافی خوش لگ رہی ہیں, آپ کو انٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کے ساتھ, اس کی موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں جی وہ میری نا بیٹی آ رہی ہے آج 3 مہینے کے بعد. تو مجھے رونا آ گیا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے اندر دیکھ کے ہمارا ماشاءاللہ سے ہم لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اور اسلام جو ہے وہ مطلب اس بات پہ زور دیتا ہے, اور آپ کا یہ فرض ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کی خدمت کرو. اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ تم اپنی ماں کی اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے ساری زندگی خدمت کر کے, جس رات وہ خود جو ہے وہ گیلے پہ سوئی اور تمہاری گیلی جگہ پہ سوئی. بالکل خود. ہاں. تو یہاں پہ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد بیٹی آ رہی ہے, بیٹا پھر بھی نہیں آیا ایک دن ملنے کے لیے, اور وہ عورت جو ہے نا وہ خوش ہے. تو یہاں پہ زاہد صاحب بڑے دکھی دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں اچھی ہوں گی. ہم لوگ ویسٹ کو جو ہے نا بڑا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے اپنے ٹاؤن کے اندر صبح جب میں گزرتا ہوں یا شام کو جب میں آتا ہوں, میں نے میرا خیال ہے 5% ینگ لوگ دیکھے ہوں گے, باقی سارے بوڑھے لوگ ہیں. اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, ساتھ میں ایک کتا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ واک کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں پورا ضابطہ حیات جو ہے نا وہ دے دیا. دوسرا, ہاں ہم لوگ یہاں پہ ڈیلی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مطلب مجھے کسی بات پہ رونا نہ آتا ہو. میں جس فیسلٹی کے اندر جاتا ہوں, جس ایج کیئر سینٹر کے اندر جاتا ہوں, تو وہاں پہ تقریباً 70 لوگ ہیں, 70 ڈفرینٹ رومز ہیں. اور وہ ایک دن اگر ان کو باہر کا چکر لگوا دے نا آؤٹنگ کے لیے تو سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ادروائز ان کو اس کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے, ان کو سب کچھ ملتا ہے, ساری فیسلٹیز ملتی ہیں, لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. مطلب کوئی کیئرر آئے گا, ان کو اٹھا کے واش روم میں لے کے جائے گا تو وہ جا سکتے ہیں. اب کوئی بچہ پاس نہیں ہے, بیٹا پاس نہیں ہے, بیٹی پاس نہیں ہے, شادی کرنے کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں شہر کی طرف. تو اب ان کو ہم تک پہنچنے کے لیے کہ جیسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا, پتہ نہیں کتنے 100 سال لگیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ہماری جو تربیت ہوئی ہے ایسے ماحول کے اندر کہ ہمیں اس بات پہ ہم اس کو باعث خوشی سمجھتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کی خدمت کی اور اس دنیا سے چلے گئے تو ہم بڑے اطمینان کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم نے ایٹ لیسٹ ان کی خدمت کر لی. اور جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ہمارے لیے ہمارے ماں باپ. بہت بہت زبردست بات کی ہے. جی, میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہ پوری دنیا سے وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں, اور میں یہاں پہ صرف ایک اکیلا مسلم ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو مسجد ہے وہ 120 کلومیٹرز یہاں سے دور ہے, اور میں ترستا ہوں کہ کوئی مسلمان مل جائے کہ میں جس کے ساتھ بات کر لوں. اور مجھے لگتا ہے کہ زاہد صاحب بہت ساری اچھی چیزوں کے ساتھ ایک یہ بھی ہوئی کہ یہاں آ کے مجھے لگتا ہے میں زیادہ اچھا مسلمان ہو گیا ہوں. اب مجھے ٹائم ملا ہے, اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے مسجد میں جانا چاہیے. میں 120 کلومیٹر دور جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے. اور وہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہوئے کیونکہ ہر چیز پاس تھی, سب دوست تھے, تو وہ چیز کبھی فیل ہی نہیں ہوئی کہ مطلب ان چیزوں کی اتنی قدر ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت سب سے یہ گزارش ہے جی 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 کہ ماں باپ جو ہے نا وہ بار بار دنیا میں نہیں آتے, نہ ہی ہم نے اس دنیا میں بار بار آنا ہے. تو جتنا ٹائم ہمیں مل سکتا ہے ان کی خدمت کریں اور جنت حاصل کریں. اسی طرح ماہ رمضان میں
सिर्फ रोजे रखना मकसद नहीं, पूरी इबादत करें। और माशाल्लाह से आपने दीनी माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाजी खालिद साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको भी माशाल्लाह से ये बहुत सॉरी हाजी नवाज साहब को मिक्स कर गया। हाँ। दूसरा सुलैरी साहब हैं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी तरफ से इनको भी सलाम अर्ज कर दीजिएगा। जी वालेकुम सलाम, पहुँच गया आपका सलाम। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका टाइम लिया है और आपने जो बातें बताई हैं, तो मेरे समेत बहुत सारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट हुआ है ना, वो फ़ौरन को लेके वो ज़रूर चेंज हुआ होगा। और ये जो आपने बात की है ना, सारे बातों की एक निचोड़ आपने बात जो की है कि वालिदैन की खिदमत करना अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कितनी ब्लेसिंग्स हैं कि अल्लाह ताला ने वालिदैन की खिदमत को इतना बुलंद कर दिया है कि उनकी खिदमत करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं, और फिर जन्नत को अपनी माँ के कदमों के नीचे कर दिया है। और हमारी परवरिश ही इस तरह से होती है कि हमें जब हम होश संभालते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने माँ बाप के वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में जो है उनके माँ बाप मौजूद हैं। ये उन्हीं को पता है जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी अपने आप को शामिल करता हूँ कि आज मैं कहूँ कि अगर मेरे पास सब कुछ है और माँ और बाप नहीं है जिनको मैं अपनी तरक्की दिखा सकूँ, अपनी सक्सेस दिखा सकूँ, कि आज जिन चीज़ों के लिए शायद वो तरसते थे आज मेरे पास वाफर मकदार में है लेकिन वो नहीं है, तो ये वो मतलब आपकी ज़िंदगी में वो कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो मैं आपकी वजह, आपके तवस्सुत से भी, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी सब अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर अपने माँ बाप की आप जितनी भी खिदमत कर सकते हो वो करोगे तो आपकी कामयाबी भी उधर ही है, आपकी दुनिया भी उधर ही है और आपका दीन भी उधर ही है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिएगा और बस अपना ख्याल ही रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जिस मकसद के लिए आप गए अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे। और जाहिर बात है आप भी अपनी फैमिली से दूर है, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, कुर्बानी दे के वहाँ पे गए हैं, किसी मकसद के लिए गए हैं, तो अल्लाह ताला आपका वो मकसद कामयाब करे, उस मकसद में आपको अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम राना साहब जो कि सुंदस फाउंडेशन में अपनी सर्विसेज तकरीबन 4-5 साल हमारे पास यहाँ पे इनकी सर्विस थी डॉक्टर साहब। और ये इन्होंने फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट जो है वो हमारा स्टार्ट करवाया और उसको यहाँ तक लेके चले, और अभी इस वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो आज उनसे बात करके बड़ा अच्छा रहा। डॉक्टर साहब खुश रहिए। तो चलते हैं जनाब, आपसे बात हो रही थी आई साहब कि सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज के हवाले से और आपकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से। आज इस मकाम पे देखते हैं सुंदस फाउंडेशन को, तो कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ज़ाहिर साहब, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਥੈਲੋਸੀਮੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं समझना कि बहुत अच्छा अमल है जी। अल्लाह पाक इस सुंदर फाउंडेशन ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਨਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਤਿਆਤ ਅਤਾ ਕਰਨ ਔਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਤਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਫਾਊंडेशन ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात का, और हमारे साथ ये भी हैं इंशाल्लाह। अभी प्रोग्राम में चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जो है वो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के जो है वो आप हमारे साथ आज शामिल हुए। हम आज बात करेंगे रोज़ा और सेहत के हवाले से। सबसे पहले तो रमज़ान में जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, मेरे समेत मैं अपनी भी बात करूं, हाजमे के हवाले से, क्योंकि जो स्टमक के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली हाजमे, और जो बदहज़मी के हवाले से, जो कब्ज़ के हवाले से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से कैसी है डाइट को कैसे रखना चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सियालकोट सुंदस फाउंडेशन में आज मैं पहली दफ़ा आया हूँ, और इतना खूबसूरत सेट देख के मैं क्या कहते हैं, मैं अपने अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि सियालकोट में इस किस्म का सेट जो है वो लग सकता है, और रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरह की बात हो सकती है। तो आपने बात की रोज़ा और सेहत के हवाले से कि रोज़ा जो कि बहुत ही बाबरकत महीना है, हर मुसलमान की कोशिश होती है कि इस महीने में जितनी वो रोज़े रखे, इबादत करे, और अपने जो गुनाह हैं उनको माफ़ करवाने का सबब बने। तो रोज़े के साथ साथ कुछ हमारे यहाँ गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं कि जब ख़ास तौर पर जब हम सहरी के वक्त खाते हैं तो हमारी कोशिश होती है, या हमारे ज़हन में होता है कि हमने पूरे दिन कोई चीज़ नहीं खाई, और दबा के खा लें, और आपने जो है ना ज़खायर को ज़्यादा कर। सही। ऐसा होता नहीं है। आपके जब सहरी करें तो उसमें कोशिश करें कि हाई प्रोटीन डाइट लें, वो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो हज़म देर से होगी। ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें ज़्यादातर अंडा बड़ा आमलेट की फार्म में या किसी भी फार्म में आप ले सकती हैं, कीमा, चिकन, मटन, बीफ की जो चीज़ें हैं ये होती हैं। दालें बड़ा अच्छा सोर्स है इसमें, जैसे चने की दाल, लोबिया, चने, ये बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दूसरा, हाइड्रेशन का बड़ा ख्याल रखना है। हाइड्रेशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल जो रोज़ा है वो तकरीबन कोई 14 से 16 घंटे का है, तो इसमें हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है। ये दोनों अफ्तारी और सहरी में मिला के कोई 8 से 10 गिलास आपने पानी ज़रूर कंज्यूम करना है। उसमें पानी से मुराद लिक्विड हमारा इंटेक है, उसमें चाय भी आ जाएगी, दूध भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, शरबत, ये आप फल लेते हैं वो वाली चीज़ें भी आ जाएगी, जूसेस वगैरह भी। तो हाई प्रोटीन डाइट रखें जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी। दही का इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा। लस्सी जो है, इसके अलावा तुख मलंगा जो होता है, चिया सीड्स, अगर वो आप पानी में मिला के मिलिए तो वो आपको भूख कम लगने देगा, और वेट लॉस में भी बड़ा उसका वो हेल्प करता है। सहरी में ये चीज़ें लेनी, सहरी में ये चीज़ें करेंगे। अब जब हम अफ्तारी की तरफ आते हैं तो अफ्तारी में कोशिश करें कि मर्द सुन्नत के मुताबिक एक दो खजूर लें, खजूर के साथ आप रोज़ा इफ्तार करें। इसके अलावा कोई भी जो मशरूब है, नींबू पानी या और कोई स्कंजिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध सोडे को मैं थोड़ा सा इनकरेज नहीं करता, वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं इनकरेज नहीं करता, क्योंकि उसकी रीज़न है कि जब आप सोडा दूध में मिलाते हैं तो कैल्शियम उसमें से वो निकाल लेता है, अपने साथ चिलेट बना लेता है, तो उसका फ़ायदा क्योंकि जब आप खाते हैं तो उल्टा आप उसका नुकसान हो जाएगा। वैसे मज़े के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके जो न्यूट्रिशनल
بینیفٹس ہیں وہ نہیں ہیں. اس کے بعد آپ چنا چاٹ, فروٹ چاٹ, دہی بھلے یا کوئی چھوٹی سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جب تک رمضان کا دسترخوان نہ لگے اور سموسے پکوڑے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری افطاری پوری نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے روزے اپنے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں تو یہ پکوڑے اور سموسے بھی فرض کہتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے بھی ہمارے اوپر فرض ہو گئے ہیں. آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اعتدال میں رہ کے. اگر گھر کے بنے ہوئے آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ ویجیٹیبلس ایڈ کر لی جائیں تو تھوڑی ہیلدی میل ہو جاتا ہے. تو کہنے ہیں کہ مطلب سموسے پکوڑے کئی لوگ ہوتے ہیں صرف آلو والے کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں چکن یا سبزیاں ایڈ کر لی جائیں وہ اچھے ہیں. بالکل آپ اس میں مکس ویجیٹیبلس آپ کرتے ہیں, جیسے وہ بند گوبھی ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں, چکن ڈال سکتے ہیں, گاجر اس کو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ وہ گھر کے بنے ہوں. گھر کے بنے وہ زیادہ, کیونکہ بازار سے آپ جو چیزیں چلتی ہیں جس آئل میں وہ بنتا ہے وہ کئی دفعہ ری یوز ہو چکا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, روایتی پکوان کی اگر ہم بات کریں نا, ہمارے معاشرے میں ایک روایتی پکوان بنا کے کھانے کا وہ بہت ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے, تو ہم کیا ایسی احتیاط کر سکتے ہیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کیلریز اور چکنائی کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں؟ ہمارے وہ پکوان ہم بنائیں لیکن کیا احتیاط کریں کہ اس میں چکنائی اور کیلریز جو ہے نا وہ. ہمارے ہاں جو ہے نا کوکنگ میتھڈ جس طریقے سے وہ پکایا جاتا ہے, ایک تو اتنے ٹمپریچر پہ پکایا جاتا ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو کم ہو جاتی ہے. بالکل جتنے ٹمپریچر پہ اس کو پکاتے ہیں. یہ ہماری عورتوں کے لیے, ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ گھر میں ساری چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں, تو وہ ٹریڈیشن بنائے لیکن ایسے بنائے کہ تاکہ اس کو اسی ٹمپریچر میں نہ پکا کے اس کی جو غذائیت ہے وہ ختم ہو جائے. جی ٹھیک. اب آپ نے بات کی ٹریڈیشنل کھانوں کی. ٹریڈیشنل کھانوں میں ہمارے ہاں کھیر بڑی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کھیر, اس کے علاوہ پلاؤ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, اس کے علاوہ بریانی وغیرہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. اس میں آئل کا کانٹیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کوشش کریں آئل وہ یوز کریں جو کہ ویجیٹیبل اوریجن ہو. وہ اینیمل اوریجن سے جو آئل ہے اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں, وہ آپ کے لیے بلڈ پریشر, شوگر اور دوسری جو امراض ہے اس کا باعث بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ لوگ سرسوں کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں, کیا وہ بینیفٹ ہے؟ بالکل بہت بینیفیشیل ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو آپ دوسرا کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ٹیسٹ برڈز ہی ایسے ڈیولپ وہ کر دیے گئے ہیں کہ عام لوگوں کو سرسوں کا تیل وہ ان کو کھانا پسند نہیں آئے گا. ہاں, اس میں ایک یہ چھوٹی سی ٹپ ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے کچھ رشتے دار ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں, اس میں اگر کہتے ہیں کہ لہسن کا ایک جوا ڈال دیا جائے نا اس کے اندر, جب وہ آئل کو ہم گرم کر رہے ہیں تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کو بلایا پوچھنے کے لیے. نہیں, اویئرنیس سیشن جتنے اویئرنیس سیشن ہوں گے تو اتنا لوگوں کو وہ پتہ چلے گا. سب سے اگنور سیگمنٹ ہے ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ کا, اور سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ بھی ہے. جو ہر ڈیزیز کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہماری غذا ہے. اگر ہماری غذا متوازن ہوگی ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں, کوئی ایسی خاص. یہ اپنے لیے پوچھ رہی ہیں. نہیں, ویٹ لاس رمضان میں بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اس میں ظاہر بات آپ نے بیلنس ڈائٹ بھی استعمال کرنی ہے اور ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کا رمضان میں جو بیسٹ ٹائم ہے میرے مطابق ہے یا ہیلتھ کے بول ہے, جو افطاری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ بینیفیشیل ہے, کیونکہ اس میں آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے. آپ جب فزیکل ایکسرسائز کریں گے تو فیٹ والا ایزیلی برن آؤٹ ہوگا. لیکن ہمارا وہ فیمیل ہے تو آپ نے گھر میں جا کے رمضانی وہ افطاری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, تو وہ والا ٹائم فیزیبل نہیں ہے. جو کہ ہر چیز کھاتی ہوں تو وہ جو زیادہ تر خواتین ہیں آپ ان کی بات کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ظہر کے بعد وہ 30 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں. وہ کس قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ وہ اس کو جاگنگ کرنی چاہیے, واک کرنی چاہیے یا جم وغیرہ جوائن کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ نا آپ کی انرجی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے جب رمضان میں آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں, تو انرجی آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ وہی آپ نے دیکھا نا, میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو افطاری کرنے کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں ہمارے سے اٹھا نہیں جاتا, اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھا دیتے ہیں. تو ہائی پروٹین ڈائٹ آپ افطاری میں بھی رکھیں اور سحری میں بھی رکھیں تاکہ وہ آپ کی صحت کے جو تھکاوٹ والا منظر ہے وہ نہ آ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں کچھ حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والے ہوتے ہیں بچوں کو, ان کے لیے کوئی ایسی خاص غذا ہو سکتی ہے جو اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کو زیادہ ان کے لیے بینیفیشیل ہو؟
اصل میں جو پریگنٹ اور جو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہیں ہم زیادہ تر ان کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ اس میں اس کی اپنی صحت کی اس کے اوپر ڈائٹ کے اوپر ڈپینڈ کر دیتی ہے، اس کا جو نیو بورن بیبی ہے اس کے اوپر بھی وہ افیکٹ کرتی ہے. اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو اپنے جو ڈاکٹر ہے اس کا کنسلٹ اس سے پوچھ کے روزہ رکھ سکتی ہے کہ کیا میں روزہ رکھوں. اگر اس نے روزہ رکھنا بھی ہے تو سمپل سی بات ہے ہائی فائبر ڈائٹ پلس پروٹین ڈائٹ وہ ضرور رکھے. دودھ کا استعمال وہ ضرور کرے. دہی کے جو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے لسی، دہی، اس طرح پنیر کا استعمال اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کافی زیادہ چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو اپنے رمضان کو بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور بہت ساری پرابلم سے بھی بچ سکتے ہیں. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا طارق بشیر صاحب سے، آپ صاحب سے، کہ آپ کوئی اچھا سا کلام جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل رہیں، اور وہ ایسے رہ سکتے ہیں کہ 0309550864 جو نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے اس کے تھرو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک ریکویسٹ جو میں آپ سے یہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنی وال پہ شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. جی آپ صاحب. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں. ہوائیں رحمتیں حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب. ہوائیں رحمتیں حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب. برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں. برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں. جدھر دیکھی اسی ماہ مبین کی چاندنی دیکھی. جدھر دیکھی اسی ماہ مبین کی چاندنی دیکھی. جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں. جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں. درود پر سلام
وظیفہ ہو یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں وظیفہ ہو یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں. اور مکتا ہے فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد. فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد. میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں. میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کے دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام جناب حافظ طارق بشیر صاحب پیش کرتے تھے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کامنٹس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0309550864 یہ نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے طلاق کے حوالے سے، اور طلاق اور اس کے مسائل کے حوالے سے، اس پہ آپ لوگ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ ضرور آپ پوچھیں، کیونکہ یہ اس ٹاپک کے حوالے سے کافی زیادہ ریکویسٹ بھی آئی تھی کہ اس کے اوپر بات کریں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ علاء الدین رضا صاحب، اور ان سے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी. ये गई पहली बॉल. डाल रहे अच्छे से डाल. अरे आराम से. अरे पकड़ना यार. आजा आजा आजा. जिंदगी के शब रोज हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं, किसी को जिंदगी के लिए तरसना भी पड़ता है. वो दर्द जिसके हकदार नहीं उसे सहना भी पड़ता है. नाउमीदी, बेबसी और मुफलिसी का सामना करना भी पड़ता है. चमन में उम्मीदें बहार लिए हजारों माए और इनकी गोदों में चैन तलाश करती नन्ही कलियां आपकी और हमारी शफकत का इंतजार कर रही थी. آئیں سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا ان معصوم بچوں کی زندگی کا چراغ روشن رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں. ماہ رمضان میں اپنے زکوٰۃ و عطیات ادا کرتے وقت سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج ان معصوم بچوں کو ضرور یاد رکھیں. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر ابھی رابطہ کریں.
ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएफ टीवी की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। इनाम रमज़ान और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम रोज़ा और सेहत के ऊपर बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। आई होप कि आपको अपने सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से मिल गए होंगे। और अब हमारे पास जो है वो मौजूद है अल्लामा अलाउद्दीन रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तलाक़ के हवाले से है। तो इस हवाले से मैं फिर से कहूँगा कि आप लोगों के ज़हन में भी अगर कोई सवाल हैं तो वो ज़रूर पूछिए। कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल पे आप 0309550864 पे हमसे रब्ता करके कोई भी आपके ज़हन में सवाल है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर्स का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और हमारे जो मेन स्पॉन्सर्स हैं रेट्रो पिज़्ज़ा, इसके अलावा खालिद ज्वेलर्स, शफ़ी ज्वेलर्स, सुंदस फाउंडेशन, पैराडाइज सीकर्स, दामनी कलेक्शन, इंटीरियर फर्नीचर, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे बात करने से पहले अलामा साहब, आप सुंदस फाउंडेशन एसएफ टीवी के ट्रांसमिशन में आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है तशरीफ़ लेके आए हैं, तो कैसा लग रहा है? सियालकोट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह एसएफ टीवी ने ये सारी ट्रांसमिशन के वाले से अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। नेकी का काम है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईमान वालों की एक सिर्फ ये बयान फरमाता है कि फस्ताबिकुल खैरात, कि वो नेकी के काम जो हैं, खैर के काम हैं, उनमें जल्दी करते हैं, वो खैर के काम करने वाले होते हैं। तो आपने ये ट्रांसमिशन जो है शुरू की है, चले लोग इससे इस्तेफादा करें, दीन की तलीम हासिल करें। रमज़ान मुबारक के पुरनूर लम्हात में इसमें जो मसाइल हैं लोग उसको सुने, उस पर अमल कर सकें। और दूसरा आपके हवाले से ये सुंदस फाउंडेशन के साथ आपका ताल्लुक़ है, सजाद भाई ने बताया मुझे। अल्लाह ताला इस कार खैर की भी आपको जज़ा अता फरमाए। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम आता है कि जो इंसान अपने किसी भाई की मदद के लिए निकलता है अल्लाह ताला वो उसके काम करता है। जो बंदा किसी के परेशानी को दूर फरमाता है अल्लाह ताला माशर की परेशानियों में से उसकी परेशानी को दूर फरमाएगा। और एक तो आप है जो लोगों के लिए निकल रहे हैं, इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पसे पर्दा आपके साथ ताउन करते होंगे। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से ही ये बिल्कुल, और उनके नामों को लोग अक्सर जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, मगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। वो मुल्ला नसरुद्दीन एक बड़े मशहूर हुए हैं, उनका एक वाक़या सुना के फिर अपने मौजू की तरफ जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन जो है उनके बड़े किस्से मशहूर हैं। उनमें से एक उनकी बड़ी प्यारी बात मैंने जो पढ़ी, उन्होंने ना कुछ लोगों की मदद की और मदद करके चल पड़े।
تو لوگوں نے پیچھے سے کہا اپنا نام بتاتے جاؤ. انہوں نے کہا کہ تم میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ تو لوگ کہنے لگے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، خیر کا کام کیا ہے، نیکی کی ہے، تعاون کیا ہے، تو ہم لوگوں میں تمہارا نام بتائیں گے، تو دعا بھی کریں گے. اس نے کہا یہ بات یہ ہے، اگر لوگوں کو ہی بتانا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا نام پہنچانے کے لیے میرے رب کے فرشتے ہیں کہ میرے رب کی طرف میرا عمل پہنچ جاتا ہے، تو میں اس کی رضا کے لیے کیا ہے. تو جو لوگ سامنے نہیں آ سکتے مگر وہ خیر کے کام میں حصہ ڈال رہے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہیں، سامنے نہیں آتے مگر وہ یہ جانیں کہ ان کا کام، ان کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. بالکل صحیح، آمین. اچھا علامہ صاحب، آج جو ہمارا ٹاپک ایک تو سینسٹیو بھی کافی زیادہ ہے، اور اس حوالے سے بہت ضروری بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ویسے تو بہت اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ہماری زندگی سے چونکہ جڑا ہوا ہے تو شریعت کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حد الوسع جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کو ان سے بات کر سکیں. تو شریعت کے مطابق جو اسلام میں طلاق کی جو جائز وجوہات ہیں اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں. اچھا زید بھائی، قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کا تعلق ہے اس میں بڑی خوبصورت انداز میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ آیت جو ہے خطبہ نکاح میں بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، لوگوں سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے پھر تمہارے جوڑے بنائے اور تمہاری آگے سے بہت سے مرد اور خواتین عورتیں پھیلا دی. اب یہاں بڑا خوبصورت جملہ استعمال، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم مانگتے ہو، ان رشتوں کا احترام کرو، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کا احساس کرو. کوئی بھی صورت کا رشتہ ہے اس کا احترام کرو، اس کے تقاضوں کو سمجھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے. یعنی کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جوڑے ہیں ان رشتوں کا احترام کرو. وہ رشتہ ماں باپ کی صورت میں ہے، بہن بھائی کی صورت میں ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کی صورت میں ہے. وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اور رہا یہ سوال کہ اب یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے تو اسلام ہر تعلق کی رہنمائی فرماتا ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا بہترین جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. اب میاں بیوی کے تعلقات میں جو طلاق ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے، جو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. بلا وجہ طلاق تو مذاق میں بھی کہیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے، مذاق کے کاموں میں بھی یہ طلاق کا لفظ نکالنے نہیں چاہیے. تو اس کے لیے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان اپنا ممبر بچھاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا، اپنے چیلوں سے پوچھتا کہ فلانے نے کیا کام کیا، فلانے نے کیا کام کیا. تو لوگ اس کے حوالے سے اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، ظاہر شیطان کے چیلے انسانی صورت میں بھی تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے فلانا کام کیا، میں نے فلانا کام کیا، فلانا کام کیا. تو اس میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کہتا ہے نا میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دیا، میں نے ان میں طلاق کروا دیا، تو شیطان اس کو گلے لگائے گا، کہا تو نے اچھا کام کیا، سب سے بہترین کام کیا. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب اتنا خوبصورت رشتہ ہے تو اس کن صورتوں میں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کا تعلق اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے، آپ کے جھگڑا اتنا زیادہ ہو چکا ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی بن نہیں سکی. آپ کا معلوم ہوتا ہے کہ اگر مزید آگے جو ہے گنجائش نہیں ہے ہماری جو درمیان رہنے کی، تو اس صورت میں اس کا حق ہے طلاق کا. تو یہ بھی ایسے نہیں کہ آپ نے بس طلاق جو ہے بلا وجہ دے دیا. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس میں بہت سے تقاضے ہیں جس کے پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا طلاق کی جو جائز طریقہ کار ہے اور وہ اس کے حوالے سے اور اس کی شرائط کے حوالے سے. اچھا یہاں ایک جو ہے بڑا اہم مسئلہ آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ سامنا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ غصے کی حالت میں اچانک ہی دے دیتے ہیں، پھر بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ کوئی حل نکالا جائے. تو حل کیا ہے یہ انسان پہلے سوچ لے. بالکل غصے میں تو بلکہ طلاق کہتے ہیں دی غصے میں جاتی ہے، پھر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں دے دی تھی. تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے تو کہ آپ پیار سے کوئی تھوڑا کسی کو مارتا ہے، تو غصے میں انسان کرتا ہے. تو اسی لیے فرمایا نا غصے پر قابو پا لو. یہ جو ہے نا یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. تو طلاق کے معاملے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ جب طلاق دے چکے ہیں اس کو آپ نے سمجھا کیوں نہیں. سب سے بڑی جو ہے ہماری لا علمی کی یہ بات ہے کہ جب قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے، تو آپ یہ بتائیں ہم جب اپنے بچوں کی ہم خود شادی کرتے ہیں
تو آج تک کسی نے یہ پڑھا کہ بحیثیت شوہر میرے حقوق کیا ہیں، بحیثیت زوجہ میرے حقوق کیا ہیں، میں نے اپنے خاندانی نظام کو کیسے چلانا ہے، کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، میں نے کس طرح اپنے خاوند کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. ان مسائل کو، طلاق کے مسائل کو، نکاح کے مسائل کو ہم نہیں سمجھتے، نہ ان کو پڑھتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں. اب اس کی جائز صورتیں یہ ہیں کہ یہ بالکل ناپسندیدہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے وہ 3 طلاق دے دیں. یہ بہت 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 جو بہت ضروری ہو کہ آپ نے اگر دینی بھی ہے تو ایک طلاق دیں، اس کے بعد وقت نکالیں کہ شاید ہمارے درمیان کچھ جو ہے رابطہ قائم ہو سکے، سمجھ سکیں ایک دوسرے کو، وہ جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو سکے. پھر کچھ وقفے میں آپ اس کو دوسری طلاق دیں. اگر پھر نہیں سمجھ آتی تو اس کو پھر آپ تیسری طلاق دیں، کہ تاکہ وہ جو ہے آپ کا مکمل جو رشتہ ہے اس کو بچانے کی کوئی نہ کوئی تو گنجائش باقی رہنی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ یہ آپ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور بعد میں ساتھ کر کے بیٹھ جائے کہ اب میں کیا کروں، کیا حل نکالا جائے. تو اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. نہ حلال کاموں میں سے آپ کو پھر بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ کام یہ طلاق کا لگتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس کی شرائط جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بتا دیں کہ مطلب کیا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر اگر 1 دفعہ کہا ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، کیسے رجوع کر سکتے ہیں، یا 2 دفعہ کہا ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت. اچھا، طلاق کی یہ دیکھیں، پہلے ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن، اور ایک ہے طلاق مغلظہ. اب طلاق رجعی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بندے نے طلاق دی تو اس کے بعد اس کی رجوع کی صورت باقی ہے، آپس میں بیٹھ کے وہ رجوع کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ 1 دفعہ. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ طلاق بائن ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے عورت کو، اس کے بعد جو ہے وہ نکاح ختم ہو، مگر جو ہے وہ طلاق تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا مہر کے ساتھ. اس میں رجوع کی صورت ہی یہی ہے. یعنی کہ جو طلاق رجعی ہے اس میں آپ نے عدت کے اندر جو ہے وہ رجوع کر لینا ہے. وہ عدت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 3 حیض جو اس کے جو ماہواری کے ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو طلاق بائن میں آپ نکاح کریں گے، رجوع کریں گے کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے. ہاں، جو تیسری صورت ہے طلاق مغلظہ، اس میں جو ہے وہ کوئی صورت نہیں واپسی. یعنی کہ وہ مکمل طور پہ وہ عورت آپ پر حرام ہو جائے گی کہ آپ کے پاس کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو ان کو بھی یہ مختلف طریقے سے دی جائے. وہ صورت تھوڑی سی بتا دیں جو آپ بتا رہے ہیں جس میں بالکل رجوع نہیں کر سکتے، وہ کون سی؟ یہ جو آخری آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے 3 دفعہ کہہ دیا آپ اب نے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ طلاق کا حق بھی نا عورت کے تحفظ کے لیے تھا. زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ عورت کو نہ چھوڑتے تھے، نہ اس کا کوئی حق ادا کرتے تھے. ظلم کرنا، ستم کرنا، اس کو دبا کر رکھنا، اس کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی. تو ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو یا رسول اللہ، نہ میرا شوہر چھوڑتا ہے، نہ مجھے طلاق دیتا ہے، جب بھی وقت آتا ہے، جب دل کیا قبول کر لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا. تو اس صورت میں یہ طلاق کا نظام جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں لوگ رہ کر عملی طور پر اس کو جو ہے اپنے اوپر عمل میں لا سکیں. اچھا، اس کے علاوہ ابھی قسموں کے حوالے سے بات کی تو کون سی کتنی قسمیں ہیں اس میں؟ آپ ایک خلا ہے اور ایک طلاق ہے اور ایک اس کے علاوہ کون سی قسم ہے؟ فی الحال تو یہی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں انہیں پر ہوگا. اور خلا یہ ہوتا ہے کہ خلا یا عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے کہ عورت جو ہے خلا عورت بھی لے سکتی ہے اگر وہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بلا وجہ تو طلاق کا مطالبہ کرنا یہ پسند نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک کہ آپ جو ہے بلا وجہ طلاق کا. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا شوہر یا حقوق ادا نہیں کر رہا، میرے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کر سکتا، یا میرے ساتھ ایسے معاملہ نہیں کر سکتا، وہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر ہم نکاح کے دوران طلاق کا اختیار عورت کو دیں شوہر کی مرضی پر، کہ آپ نکاح ہو رہا ہے تو آپ اس دوران جو ہے وہ عورت کے ساتھ، اس میں بھی کچھ صورتیں ہیں. پھر آپ میں وہ خلا ہے، خلا میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا مطالبات ہیں. کہ ایک جو ہے وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی اجازت دی. مگر یہ آج تک ہمارے ادھر جو ہے نا لوگ ایسے ہی بے مقصد خلا کے پیچھے پا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ خلا لینے چڑھ جاتے ہیں. یہ چیز نہیں، عورت کو اختیار دیا گیا مگر ایک حد تک. وہ خلا بھی اس صورت میں ہے جب دونوں کی رضامندی ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے جو ہے دونوں کے درمیان جب مطالبات جو ہے وہ طے پا جائیں، اس صورت میں پھر جو ہے وہ خلا کی گنجائش ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسلامی طلاق کی کارروائی میں جو عدت کا تصور ہے وہ تھوڑا سا بیان کریں گے، کیا تصور ہے عدت کا؟ اچھا، عدت کا تصور یہ ہے کہ اس کی نا کچھ حکمتیں ہیں. اب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ حمل سے تو نہیں ہے، کہ اس دورانیے میں اس کا پتہ چل سکتا ہے طلاق نہیں ہوگی. نہیں، اس کا تو معاملہ الگ ہے نا کہ حمل میں ہے طلاق، تو وہ اس کے جو عدت ختم ہوگی وہ وضع حمل،
یعنی کہ اس کی اولاد ہو جاتی ہے، سب سے پہلے تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے کہ اس کی طرف سے اولاد تو نہیں ہونے والی، جی کہ جس نے اس کو طلاق دی ہے کیا اس کی طرف سے کوئی اولاد تو نہیں تھی ہونے والی۔ دوسرا اس کا یہ صورتحال ہے کہ عدت کا ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ابھی اتنی گنجائش ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کی گنجائش بڑھ سکتی ہے، معاملات بن سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ رنج ہے، غم ہے، پریشانی ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ نکلتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو اس کو اتنا ٹائم مل سکے، اتنا سپیس مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکے، اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنی ذات کو ترجیح دے سکے، اتنے وقت میں وہ دوسرے طرف جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھانے کے قابل ہو سکے، اس لیے اس کو اتنا وقت دیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں یہ فرمائیے گا کہ طلاق کے دوران یا طلاق کے بعد میاں اور بیوی دونوں کے جو حقوق ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ؟ اچھا، قرآن میں نا ایک بڑا خوبصورت انداز میں نا بیان فرمایا گیا جی، اس کا خلاصہ جو یہ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری اب اس میں یہ ہے کہ اگر تم دونوں میں جدائی ہونی ہے، اگر تم نے طے کر ہی لیا ہے تو بڑے اچھے انداز میں جدا ہو، اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے ادھر اکثریت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، مرد حضرات بھی ہیں، تو ہم نے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بھی طلاق کو کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو اس پہ نا پرچے پہ لکھا ہوتا ہے کہ عورت کا کریکٹر نہیں تھا تھی، یعنی کہ 100% میں سے نا کم از کم 80% یہی بات لکھی ہوتی ہے جی یہ اس کا کریکٹر نہیں تھا ٹھیک، اس کی یہ بات نہیں تھی ٹھیک، یہ بات نہیں تھی ٹھیک، یہ نہیں تھی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ طلاق کے پرچے میں لکھ کے دے دیتے، اس وجہ سے جی میں نے طلاق دے دیا۔ تو اب پھر الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں نے ایک اتنا خوبصورت رشتہ اللہ کے نام سے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جوڑا ہے، تو اب تمہارے اندر ناگوار وجوہات کی بنا پر جدائی ہو رہی ہے، تو اگر جدا بھی ہونا تو آسان طریقے سے ہونا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کی آبرو کا خیال کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں اور دوسرے کی زندگی برباد جی علامہ صاحب، اس بات کو دوبارہ سے ہم یہاں سے جاری کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس ٹائم کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عصمت اللہ ریاض ہو رہا ہوں، صاحب سوال ہے؟ جی عصمت اللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے اللہ کے احسان سے الحمدللہ، آج میں آؤٹ آف سٹی ہوں جی جی، اور آپ کی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں جی اور جی 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 آپ کی اور آپ کا نام محبت لے کر جو ہے نکلا ہوں۔ جی جی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ڈونرز بھی ڈھونڈیں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور آپ کی ٹرانسمیشن کو بھی پبلک کریں گے دوستوں کے ساتھ۔ جی جی، بہت شکریہ عصمت اللہ صاحب، آپ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور روزانہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے پروگرام میں؟ آج کا پیغام یہ ہے کہ میں روز یہی پیغام ریپیٹ کرتا ہوں اپنے دوست احباب، اپنے حلقہ احباب جو میرے حلقہ انتخاب کے مہربان ہیں ان سے بھی، اور سیالکوٹ کے مخیر حضرات جو میرے دوست احباب میں شمار ہوتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سندس فاؤنڈیشن کو اپنے صدقات سے، خیرات سے اور اپنے دیگر بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے سندس فاؤنڈیشن سے تعاون کریں۔ اور زاہد بھائی ماشاءاللہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ عصمت اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور مسئلہ جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں جن سے آپ سوال جواب کر رہے تھے، نام تو میں ان کا نہیں سن سکا لیکن ماشاءاللہ بڑی علمی باتیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ علاء الدین رضا صاحب، اور آج جو ہے وہ طلاق کے ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، ہمیں جو ہے نا ہماری نوجوان نسل بہت کچھ سیکھے گی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ معاشرتی تقاضے جو ہے ہم جب پڑھے لکھے لوگوں کی رہنمائی میں پورے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معیار اور وقار ہماری قوم کا بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، یہ تھے عصمت اللہ وریہ صاحب جو کہ روزانہ ہماری ٹرانسمیشن کو بڑے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور کال بھی ان کی روزانہ آتی ہے۔ ایسے لسنرز کی، ایسے ویورز کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے۔ جی علامہ صاحب، بات ہو رہی تھی ہماری، اور اس کے علاوہ سے یہ بتائیے کہ
اسلامی طلاق میں جو طلاق کے بعد جو اثاثے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ جو اثاثے ہیں ہسبینڈ کی طرف سے اس کی تقسیم کے حوالے سے کیا مسائل؟ اچھا اس میں نا قرآن نے جو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کیونکہ آپ نے کہا وقت کم ہے تو جلدی جو ہے نا وہ خلاصتاً بیان فرمانا ہے، جی تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اگر عورتوں سے جدائی کر چکے ہو، جو تم نے ان کو دے دیا ہوا ہے وہ ان کا ہے، جی وہ حق مہر کی صورت میں ہے، جو تحفے تحائف ہیں جو کچھ بھی ہے نا وہ جی بالکل ان کے سپرد ہے، وہ ان کا مال ہے. اور دوسری صورت میں اگر تم نے رخصت بھی کرنا ہے نا تو نیکی و خیرات زیادہ کر لو، اچھے انداز میں ان کو رخصت کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو اگر جدائی کر اس کو کچھ اتنا دے دو کہ وہ اپنی زندگی آگے جا کے بہتر انداز میں جی سکیں. تو یہ احساسہ جات ہے اس میں، جو عورت کا جو مال ہے، جو عورت کا حق ہے وہ اس کو ملے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو ادھر نا بڑی خوبصورت میں بات بیان کرتا ہوں، میں اکثر جمعے کے خطبے میں بھی کہتا ہوں، ہمیں کسی موقع پر شریعت یاد نہیں آتی. میں نے شریعت یاد نہیں آتی. میں صرف ایک جگہ شریعت کا لفظ زیادہ سنا، وہ کہتے ہیں نا حق میں شریعت کے مطابق کر لیں. جتنا اب شریعت نے کوئی یاد نہیں کی کہ وہ تو ایک میکسیمم انہوں نے ایک رقم بتا دی، اتنی مقدار، اس کے آگے تم جتنا مرضی کر لو. اب وہ ڈرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمیں حق میں زیادہ دینا پڑے گا تو بعد میں ہمارے اوپر ہی نہ یہ پہلے سے ہی مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے. تو باقی معاملات میں شریعت وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں، ادھر شریعت کا سوال نہیں کہ شریعت مجھے بحیثیت اچھا خامند کیسا ہونا چاہیے، اچھی بیوی کیسے ہونا چاہیے، اچھے خاندانی نظام کو شریعت کیسے جو ہے وہ رکھنے کا کہتی ہے، مگر اس چیز پہ آئے گی جو عورت کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے جس بھی صورت میں ہے، بالکل وہ اس تک پہنچا دینا چاہیے. بچوں کے حوالے سے جو طلاق کے بعد جو اس کی سرپرستی کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اچھا یہاں یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا اثر جو ہے صرف ایک دو شخص پر نہیں پڑتا، شخصیات پہ نہیں پڑتا، بچوں کے اوپر بھی اس کے یہ جب دو افراد ملتے ہیں تو ان کے ساتھ صرف دو افراد نہیں ملتے، دو خاندان بھی جڑتے ہیں. ان خاندان کے افراد، دوست، احباب، جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ ان دونوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اب جہاں بچوں کا معاملہ ہے تو اس جو طلاق کے معاملے میں بچوں کی نفسیات پہ بھی گہرا اثر پڑتا ہے اور ان کی آنے والی زندگی کے لیے بھی افسوسناک ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ یوں سمجھیں کہ بھائی میں گیا ہوں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ویسے وہ ماہر نفسیات ہیں، تو آج ہمارا ماحول اتنا ڈپریس ہو چکا ہے، انزائٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہاں اگر 30 بندے بیٹھے تھے ان میں سے 20-25 وہ تھے جو نوجوان تھے، جو بچے تھے. اب وہ گھریلو ماحول ایسا ان کے اثر انداز ہوا تھا کہ وہ نفسیاتی طور پہ کمزور تھے، نفسیاتی طور پہ ڈپریس تھے. میاں بیوی کا جھگڑا تھا میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان جب طلاق ہوتی ہے تو اب بچے تو در بدر کے ہی ہیں، کوئی ایک دو اچھا گھر مل جائے جو ان کی حفاظت کر سکیں گے، ننیال میں سے ددیال میں سے وقتی طور پہ تو ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، مگر یہ دیکھیں کہ آئندہ کے لیے بچوں کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ جو مالی معاملات ہیں وہ تو باپ کے ذمہ آئیں گے جس کی اولاد ہے، کہ اسی نے ان کے طلاق کے بعد بھی اس نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا مال خرچ اٹھانا ہے، ان کے لیے کوششیں کرنی ہے، ان کی تعلیم کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے، جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتا، بالغ نہ ہو جائے، خود کمانے کے قابل نہ ہو جائے، اور اگر کمانے کے بھی قابل ہو جائے، باپ محبت سے شفقت سے جو بھی مال میں سے ان کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے، ان کو پیش کر سکتا ہے، یہ ضروری ہے. مگر آپ یہ جان لیں کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے یا میاں بیوی بچوں کے سامنے اپنے مسائل ایسے پیش کرتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے پھر ویسے کھل کھلا کر زندگی نہیں گزار سکتے، وہ بہت ہی زندگی کے ان لمحات سے محروم رہتے ہیں جو ان کی خوشی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آج کا موضوع ایسا ہے، جب اگر آپ بیوی بچے آپ بچوں والے ہیں نا تو طلاق کے معاملے میں ذرا کوشش کریں کہ درگزر کا معاملہ اختیار کیا جائے. اسلامی طلاق کی کارروائی میں ثالثی اور مصلحت جو ہے وہ اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ثالثی یہ اینڈ میں آتا ہے، پہلے میاں بیوی کو حکم ہے آپس میں بیٹھ کے حل کرو، بالکل صحیح، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو. ضرورت ہی نہ پڑے نا ان کو، ضرورت ہی نہیں نہ پڑے گی. آپ دونوں کو لباس قرار دیا گیا ہے، آپ دوسرے قرآن میں لفظ کیا استعمال کیا گیا کہ تمہیں جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے، تمہاری شادی ہے، تمہارا جو رشتہ نکاح ہے، اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تسکین قلب کر سکیں، ایک دوسرے کا خیال کر سکیں. اب آپ جب مسئلہ حل کریں گے تو اس کا بھی بڑے خوبصورت انداز میں حکم فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے خود کوشش کرنی ہے، خود بیٹھنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، سب کے سامنے نہ صحیح، آپ بات کریں کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ہمارا یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے بول چال کم کر دیں. اگر پھر نہیں سمجھتے پھر ایسا کریں کہ ذرا بستر سے جدا ہو جائیں، کہ احساس ہو کہ یہ میرے سے جدا کیوں ہو گئے. کھانے پینے کے معاملات میں ذرا کمی کر دیں کہ میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، یہ
کھا لیں گے کسی نہ طریقے سے. تو پھر یہ ہے کہ پھر جو حد ہے نا کہ ذرا تھوڑا سا اس کو کہ ادھر لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مارنا بھی وہ ذرا یعنی کہ تھوڑی سی تکلیف دینی. یہ نہیں کہ آپ جیسے مارے دم مار دیتے ہیں, منہ سوجا ہوا ہے, ہون جو ہے وہ پٹے ہوئے ہیں, یہ مارنا نہیں ہوتا. مارنا ایسا ہے اس کو ذرا سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ تم طلاق کے معاملے تک کیوں نوبت جا رہی ہے, ہمارا اتنا اچھا رشتہ ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. تیسری اب اینڈ والی صورت جب ساری چیزیں نکل گئی نا, ساری چیزیں اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے, جو صحیح معاملہ فہم افراد ہو, جلدی پہ آگ ڈالنے والے نہیں, معاملہ فہم افراد ہو, ان کو عورت کے گھر والوں میں سے مرد کے گھر والوں سے بیٹھیں, جو سنجیدہ ہوں, جو سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو حل کر سکتے ہوں, وہ بیٹھ کر جو ہے ان دونوں کے معاملات کو طے کروا دیں. یہ بہترین ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب تیسرا آتا ہے, تیسرا نقصان ہی دیتا ہمیشہ. میرے پاس ایک مسئلہ آیا, اس میں اسی طرح ایک طلاق کا مسئلہ تھا. تو وہ بندہ کہنے لگا, میں نے کہا آپ کی طلاق کیسے ہوئی؟ کہتا ہے جناب یہ معاملہ تھا, ہم دونوں کی بن رہی تھی, ایک غصے میں یہ معاملہ تھا, میرے فلانے کے ساتھ ان کے فلانے نے تعلق خراب کیا تو میں نے غصے میں کہا رشتہ ان کا خراب ہوا, گھر تم نے اپنا خراب کر لیا. اب جو بیچ اس کے چاچو اور والد صاحب آئے تھے, میں نے کہا جب طلاق کی یہ ساری بیٹھی تھی تم نے کیا آپس میں بات کی؟ کہتا ہم تو بیٹھے نہیں, یہی سارے بول رہے تھے, انہی کے بولنے کے دوران ہماری طلاق ہوگی. اب وہ دونوں تو بولے ہی نہیں, ان دونوں نے تو کوئی آپس میں مکالمہ کیا ہی نہیں, آپس میں ایک دوسرے کو کہا ہی نہیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں, ہم خود سمجھا سکیں. جو سمجھانے آئے تھے انہوں نے بھی معاملے کو خراب کر دیا, انہوں نے طلاق کی نوبت. اکثریت کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے, جو صلح کروانے آتے ہیں وہ صلح کم کرواتے ہیں, طلاق زیادہ کروا دیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو ثالثی بنایا گیا ہے تو رشتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, رشتوں کو تحفظ دینا چاہیے, رشتوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آخر پہ بس طلاق کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین کے جو حقوق ہیں, میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. ایک دوسرا ویسے تو تقریباً بات ہو گئی ہے, ہر صورت میں حق ہے نا. اگر یہ دیکھیں نا, آپ سورہ نساء پڑھتے ہیں, آپ تو پہلے یہ علم حاصل کریں نا, سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہے, سورہ طلاق ہے, پھر سورہ نساء, اس میں مکمل طور پہ جو ہے یہ طلاق کے مسائل ہیں, پھر خواتین کے حقوق کے. اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وعاشرون بالمعروف, کہ ان کے ساتھ جو ہے نا احسن طریقے سے برتاؤ کرو. یعنی کہ ان کے ساتھ اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ بھی ہو گیا تو بہتر احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو. کیا پتا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ تمہیں چیز بھلی نہ رکھتی ہو, اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو. حضرت عمر ابن خطاب, پہلی بات تو یہ کہ طلاق تک جائیں نہ, کوشش یہ کریں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے, وجہ کوئی ایسی نہیں, یہ بتایا کہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے, سب سے پکیزہ رشتہ یہ نکاح کا ہے, اور اس کو جوڑا ہی محبت کے ساتھ جاتا ہے. تو کہا میں نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے محبت نہیں رہی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا, کہ کیا یہی چیز رہ گئی تھی کہ تعلق کو خراب کرنے کے لیے, کیا محبت ہی تھی, کیا تیری بیوی نہیں تھی, تیری اولاد نہیں تھی, تیرا گھر بار نہیں تھا, خاندانی نظام نہیں تھا جس کو تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اسی کو دوبارہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زاہد بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی رانا بیدار کر رہا ہوں. جی رانا صاحب کیا حال چال ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, خیر خیریت رکھے سب کی. اچھا میں نا بڑے اچھے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو طلاق کا سلسلہ ماشاءاللہ آپ بتا رہے تھے آگے, تو یہ سخت ترین اللہ تعالیٰ کو ناپسند کام ہے طلاق کا, ایسا ہی ہے. تو کیا شریعت کے مطابق, میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ شریعت کے مطابق جو طلاق ہے وہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں رہے گا بھلا؟ کیونکہ طلاق دینے سے تو ایک تو عورت کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جی تو اگر شریعت کے مطابق علامہ صاحب طلاق کا سارا پروسیس مکمل ہو جائے تو یہ گناہ نہیں رہے گا؟ جی بالکل رانا صاحب, جی بالکل آپ کا سوال کا جواب بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. ابھی انہوں نے فرمایا تھا, ابھی یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ طلاق رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, مطلب اس میں ہے کہ اگر عورت کے تحفظ کے لیے اگر وہ اس کی زندگی, میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی اچھا, ادھر تحفظ کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کا جو ہے وہ تحفظ, بس یہی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا ذرا. جی ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ. کافی دوست دیکھ رہے ہیں میں نے.
جی بہت شکریہ, اور شو میں کال کرنے کا بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ ہمارے ریگولر جو ہے ویور ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, اور آپ کے کامنٹ پہلے 2-4 کامنٹس میں آپ کا کامنٹ ہوتا ہے. تو سلامت رہیں جناب, بہت شکریہ, جزاک اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس میں بیان ہو رہا تھا کہ جو عورت کے معاملے میں تھا کہ عورت کے تحفظ کی بات کی جائے, تو اب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کو ویسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا. یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی ہے وہ کسی قسم کی آزادی میں نہیں رہ سکتی. اب وہ نہ خوشی ہے نہ غم ہے نہ اس کے کوئی معاملات ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی ساری ازواج میں سے کوئی بیوہ ہیں کوئی متعلق ہیں, صرف عائشہ صدیقہ پاکیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جو کنواری تھی اور جوان تھی جن کے ساتھ نکاح کیا. تو ہمارے معاشرے میں ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا. جب رشتہ بھی اگر کرنا ہو تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب کوئی اس عمر کا فرد یا مرد ڈھونڈا جائے کہ جو بڑھاپے کی اس عمر کے ہو. طلاق یافتہ کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی, وہ عزت نہیں دی جاتی. تو اس لیے اس معاشرے میں آپ خیال کریں کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی عورت ہے. آپ اگر اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اس نے طلاق کے معاملے میں اپنی زندگی کو خراب کیا ہے, تو آپ یہ نہیں دیکھ سکتے وہ مرد تھا, عقل و فہم رکھتا تھا. آپ جاتے ہیں اس کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے یار چل وہ تو نہیں سنبھال سکی, تم کیوں نہیں اپنا گھر سنبھال سکتے. بالکل صحیح. رانا صاحب کو جو اسپیشل جو سوال تھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے, مرد ہے یا عورت خلا لیتی ہے, تو کیا وہ گناہگار ہوگی, یہ سوال تھا ان کا. نہیں, گناہگار کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان بلا وجہ اگر کسی کے ساتھ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. بالکل. تو ہم مخلوق ہو گئے, جب خالق ظلم نہیں کرتا تو ہم مخلوق ہو گئے کیوں اس کے بندوں پر ظلم کریں. بالکل. آپ اگر زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ مرد جب کسی عورت کو پسند نہیں تھے کرتے, اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے, اس کے تہمتیں لگاتے تھے, دوسری طرف دھیان جاتا تھا, اس کو دبا کے رکھتے تھے. کیا یہ ظلم نہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں بھی نہ. اگر آپ بلا وجہ کسی کا زیادتی کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نہیں نا تو مالک یوم الدین, جو مالک ہے یوم الدین کا, جو یوم حساب کا مالک ہے, اس کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کسی کی زندگی کے ساتھ بلا وجہ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ستم کر رہے ہیں, تو اس کا آپ کو سزا ہوگی. ہاں اگر آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے معاملے کو سلجھا لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک دوسرے سے جو کچھ ہوا ماضی میں چلا, ہم اچھے انداز میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس پہ کوئی نہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ معاف فرمانے والا. چلیں, بہت شکریہ علامہ علاء الدین رضا صاحب, بہت شکریہ. آپ نے جتنا جس طرح میں نے کہا تھا اسی طرح ہی آپ نے ریپڈ فائر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اور اس میں بڑے جو ہے آگے مسائل اور بھی نکل. لیکن آج کا جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ چیزیں جو چیزیں ہیں وہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں جو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے, اور امید ہے کہ جس طرح کے سوال تھے ہم تمام سوالوں کے جواب اچھی طرح سے دے چکے ہیں. اب میں عثمان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس ٹائم ویسے تو بہت کم ہے, لیکن آپ کی حاضری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ خوبصورت سا کلام جو ہے اس میں پیش کریں, پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ جو ہمارا کل کا سوال تھا اس کا جو ونر ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ وہ ریٹرو پیزا کی جانب سے ایک ووچر بھی دیا جائے گا جو کہ ڈیل ہوگی, اور ان کو ہم دیں گے. اس کے علاوہ میں بلکہ علامہ صاحب سے کہوں گا کہ کل کے لیے کچھ مشکل سا سوال ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا, میں آپ سے پوچھوں گا, ہم اپنے ویور سے پوچھتے ہیں اور پھر جو اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں ہم ان کو ریٹرو پیزا کی جانب سے ایک ڈیل دیتے ہیں اور یہ گفٹ ہوتا ہے. تو آپ ذرا مشکل سا سوال جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا. جی عثمان بھائی. ایک ایسا کلام جو ماشاءاللہ آپ اکثر مجھ سے سنتے ہیں, اسی کے چند شعر میری حاضری مکمل. جو بچ گئی زندگی دل آندھے تیری نعت سنے دے نب جا, جو بچ گئی زندگی دل آندھے تیری نعت سنے دے نب جا. شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دے نب جاوے. شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دے نب جاوے. جبریل نے آکھیا سونے نو, اس سونے تے من مونے نو, ایہو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دے نب جا. ایہو سکھ ہے عربی
चन माया तेरे पैर चुमे दिया निभ जावे जो बच गई जिंदगी दिल आंदे तेरी नात सुने दिया निभ जावे और तेरे घर विच ज़हरा रानियां मैं फिजाए उचानियां मेरी गोद च हसन हुसैन होवे तेरे लाल खड़े दिया निभ जावे मेरी गोद च हसन हुसैन होवे तेरे लाल खड़े दिया निभ जावे वल्लैल दा मुख ते सेराए वल फजर दा हाकिम चेराए वल्लैल दा हाकिम सेराए वल फजर दा मुख ते चेराए तेरे हुस्न नू आका वेखण लई कुरान खुले दिया निभ जावे तेरे हुस्न नू आका वेखण लई कुरान खुले दिया निभ जावे शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करें दिया निभ जावे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। उस्मान भाई सराय की ज़ुबान का ये बहुत ज़बरदस्त कलाम जिसकी मैं अक्सर आपसे फरमाइश करता रहता हूँ और आज आपने दोबारा सुना के वो हमारी वो वाली याद ताज़ा कर दी जब हम जा रहे थे बुल्ले शाह के दरबार पे कसूर जा रहे थे और रास्ते में आपने ये कलाम सुनाया था और बड़ा मज़ा आया था जनाब। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें भाई साहब। आखिर वक्त पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सुंदर फाउंडेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, सुंदर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ज़िला सियालकोट जी में माशाल्लाह इसका एक नाम है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बाहर भी देखा जाए तो बाहर भी ये प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इस अवाम को इतना फायदा हो रहा है कि आप इतने अच्छे उलमा इकराम को बुलाते हैं और जिस तरह से आज टॉपिक पे हमने बात की माशाल्लाह जी सलाही गुफ्तगू होती है जी और बहुत सारे लोग इन बातों से फैज़याब होते हैं। बिल्कुल ठीक। और सुनाहन मुस्तफा की तो क्या बात है, आप चुन चुन के लाते हैं, हीरे इकट्ठे अल्लाह आपको जज़ा दे, हीरे इकट्ठे किए हुए हैं। ऐसी बात सजाद भाई का काम है जनाब। सजाद साहब का क्या बात है जी, सजाद साहब माशाल्लाह वैसे भी बहुत ज़ौक़ शौक वाले हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। तो ये माशाल्लाह जी ये सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हंसता बसता रहे। और सुंदर फाउंडेशन का जो ये अदारा है, आप जिस तरह इसको लेके चल रहे हैं और सब दोस्तों के तावन के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये सब दोस्त इसी तरह हमारे साथ तावन करते रहे और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते रहे। चलें, बहुत शुक्रिया आई साहब, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए और सवाल आपने यकीनन सोच लिया होगा। सवाल बयान ही कर देते हैं। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, पहले कल वाले सवाल का हम जवाब दे के आज जो आपने सवाल करना है, जवाब हमने लेना है उनसे, वो हमें मैसेज करेंगे। तो कल का जो हमारा सवाल था वो ये था कि जिब्राईल अमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी दफ़ा वही लेकर आए थे, और उसका जवाब जो है वो हमारे पास आ चुका है। 24,000 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए थे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उसके लिए जो है वो हमज़ा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और हसान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों ही आ जाए, अगर एक आ सकता है तो एक आ जाए। और जो वोचर है वो मैं चाहूँगा, आई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने हाथों से जो है वो ये वोचर रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से जो है वो हमज़ा के हैंड ओवर करें। ये हमज़ा जो है बरखुरदार भी हैं हमारे सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब के माशाल्लाह। तो आज जो है वो ये एंजॉय करेंगे रेट्रो पिज़्ज़ा पे जाके और हमें सेल्फी भेजनी है अपने वहाँ से। ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया, मज़े करें। हाँ जी जी।
تو آپ بھی یہ ریٹرو پیزا کی جانب سے ڈیل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور ہمارا سوال کل کے لیے علامہ صاحب کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا؟ جی بہت زبردست جی. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، جو ہے وہ اہم بہت زیادہ ہے. اور اس کا جواب دیں گے کل. آپ کو اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ ریٹرو کا جو ہے وہ گفٹ ملے گا. جو سب سے پہلے سوال کا جواب دے گا اسی کو ہم ہمارا ونر کنسیڈر کریں گے. تو آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت نئے دوستوں کے ساتھ، بلکہ آج آپ کو بتا دوں کل ہمارے پاس انشاءاللہ شکیل اشرف صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کل زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ شامل ہوں، تاکہ وہ ایک نام ہے ماشاءاللہ بہت سرحان مصطفیٰ ان کا ایک نام ہے نعت خوانی میں، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو کل آپ پروگرام کو لازمی دیکھیے گا. اور آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد. سبحان اللہ.